حضرت داؤد علیہ السلام جیسا فیصلہ۔ ازبغ ابن نباتہ سالار فوج جناب امیر علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے ایسی داد رسی کی جس سے عجب تر نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا تھا۔ لوگوں نے ازبغ سے کہا کہ وہ کیا واقعہ تھا؟ ازبغ نے کہا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مسجد کوفہ میں داخل ہوا، دیکھا کہ ایک جوان گریہ کر رہا ہے اور لوگ اسے خاموش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب اس جوان کی نظر حضرت علی علیہ السلام پر پڑی تو عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، قاضی شریح نے میرے خلاف ایک فیصلہ کیا ہے، میں اس کے متعلق آپ علیہ السلام کی خدمت میں اپیل کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ میری سمجھ میں وہ فیصلہ نہیں آیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بیان کر کیا معاملہ ہے؟ اس نے عرض کیا، میرا باپ کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر پر گیا تھا، جب یہ لوگ واپس آئے تو میرا باپ ان لوگوں کے ساتھ واپس نہیں لوٹا۔ جب میں نے ان سے باپ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ اس نے وفات پائی۔ جب اس کے مال و سامان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس نے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میرے باپ کے پاس کافی مال تھا۔ چنانچہ میں نے یہ معاملہ قاضی شریح کے پاس پیش کیا۔ قاضی نے ان لوگوں سے قسم لے لی اور انہوں نے قسم کھا لی۔ اس کے بعد قاضی نے ان لوگوں کے رہا کیے جانے کا حکم دے دیا۔ یہ ہے میرا معاملہ۔ یا علی، اب آپ ہی اس کے متعلق حق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج میں وہ فیصلہ کروں گا جو مجھ سے قبل کسی نے نہ کیا ہوگا سوائے حضرت داؤد پیغمبر کے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے قمبر سے ارشاد فرمایا کہ اے قمبر، ذرا شرطۃ الخمیس کے کچھ آدمیوں کو تو بلانا۔ جب وہ لوگ آ گئے تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا، جو لوگ اس جوان کے باپ کے ساتھ سفر پر گئے تھے اس جوان سے پوچھ کر ان کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ جملہ افراد آ گئے تو آپ علیہ السلام نے ایک غائرانہ نظر ان پر ڈالی اور ارشاد فرمایا، تمہارا گمان ہے کہ میں تمہاری حرکات سے آگاہ نہیں ہوں؟ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو مسجد کے الگ الگ ستونوں سے باندھ دیا جائے۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے اپنے کاتب عبداللہ ابن ابی رافع کو طلب کیا اور فرمایا، ان کا اقرار تحریر کرو، اور باقی لوگوں سے فرمایا کہ جب میں تکبیر کہوں تو تم لوگ بھی تکبیر کہنا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ملزموں میں سے ایک کو لایا جائے۔ جب وہ آیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تم لوگ کس روز گھر سے باہر نکلے تھے؟ اس نے جواب دیا، فلاں روز۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کتنے آدمی تھے؟ اور یہ مسافرت کس سال، کس مہینے، کس تاریخ اور کس وقت واقع ہوئی تھی؟ دن کے وقت نکلے تھے یا رات تھی؟ اس لڑکے کا باپ کس منزل پر پہنچ کر بیمار ہوا تھا؟ اس کا مرض کیا تھا؟ کتنے روز اس کے مرض نے طول کھینچا؟ اور اس کو کیا دوا دی تھی؟ کس نے اس کی تیمارداری کی؟ کس روز مرا؟ کس نے اس کو غسل دیا؟ کس نے کفن پہنایا؟ کس نے اس کو قبر میں اتارا؟ ان تمام سوالات کے جواب میں وہ کچھ نہ کچھ بولتا رہا۔ جب سوال جواب ختم ہوئے تو آپ علیہ السلام نے تکبیر کہی، ساتھ ہی تمام اہل مسجد نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ جب تکبیر کی آواز باقی ملزموں کے کان میں پہنچی تو وہ شک و شبے میں پڑ گئے، بلکہ بعض کو تو یقین ہو گیا کہ ان کے ساتھی نے ان کے ساتھ غداری کی اور صحیح واقعات بیان کر دیے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس شخص کو زندان میں لے جاؤ۔ پھر فرمایا، دوسرا شخص لایا جائے۔ جب وہ سامنے آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ خیال نہ کر کہ میں حقیقت واقعے سے جاہل ہوں، اگر ایسا ہو تو میں بڑا غافل و نادان ہوں۔ اب تو بتلا کہ اس جوان کے باپ کی موت کیسے ہوئی؟ اس نے جواب دیا، مولا، میں بھی من جملہ ان لوگوں کے ایک ہوں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ میں تو پہلے ہی سے اس کے قتل پر رضامند نہ تھا، بلکہ اس فعل سے کراہیت بھی رکھتا تھا۔ جب اس شخص نے اقرار کر لیا تو آپ علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے ہر ایک کو طلب کیا تو ہر ایک نے جداگانہ اپنے جرم کا اقرار کیا۔ آخر میں آپ علیہ السلام نے دوبارہ پہلے شخص کو حاضر کیا تو اس نے بھی اقرار کر لیا۔ تب آپ علیہ السلام نے اس جماعت سے مقتول کا مال بھی واپس دلوایا اور مقتول کی دیت بھی دلوائی۔